السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کے دن ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے میں سب لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے اپنے طور پر اظہار کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مسلمانوں کی زندگی میں جو اہمیت ہے، اس کو کئی انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں اس وقت صرف ایک چھوٹی سی بات، وہ بھی آپ لوگوں کے مستقل سوال پوچھنے کی وجہ سے لے کر آئی ہوں۔ ادروائز الحمدللہ یہاں پر آڈینس میں سے وہ لوگ جو کہ ایک عرصے سے مختلف آڈیوز کو سن رہی ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت سی چیزیں، ان کی زندگی کی بہت سی حقیقتیں اور ان سے لیے جانے والے بہت سے سبق آلریڈی آتے ہیں۔ آج بس چھوٹی سی ایک بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے، وہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے حوالے سے کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ محبت کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا محبت کرنا دیکھتے ہیں تو کئی ڈیفرنٹ ایسپیکٹس میں سے ایک ایسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ٹائٹل ہے، حبیب اللہ، اللہ کے محبوب ترین۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم سے کہا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں۔ اب محبت کے کئی انداز ہیں، اور محبت کئی انداز سے کی جاتی ہے، بالکل جیسے آپ اپنا محبت کا کوئی بھی اینگل دنیا میں موجود کسی دوسرے انسان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ محبت کے شیڈز ہوتے ہیں۔ آپ کا اپنے اسپاؤس سے محبت کرنا ایک بالکل الگ لیول ہوتا ہے، آپ کا اپنی اولاد سے محبت کرنا ایک الگ لیول ہوتا ہے، آپ کا اپنے دوست سے محبت کرنا ایک بالکل الگ لیول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی جاتی ہے، اور جب ایک مومن محبت کرتا ہے تو کسی ایک اینگل سے صرف محبت نہیں کرتا کہ بس زبان سے آئی لو مائی پروفٹ بس یہ کافی ہو جائے۔ کئی محبت کے اینگل ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ سو وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الٹیمیٹلی اللہ کی محبت اور اطاعت اچیو کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ سورۃ الاحزاب آیت 56 کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ سے محبت کرنے کے دو طریقے بتائے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے، اللہ تعالیٰ خود اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یصلون درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان کے ساتھ اسی طرح تسلیم کا معاملہ کرو جیسا کہ تسلیم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ان دو حوالوں سے دو ٹرمز بہت مشہور ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں
درود و سلام. آپ عربی میں پڑھ رہی ہیں صلوات، سلو جس سے بنا ہے، صاد لام واو الف. عربی زبان میں صلوات کا لفظ آتا ہے، اردو میں درود کا لفظ آتا ہے. دیز ٹو ٹرمینالوجیز آر سینونیمس. یعنی اگر آپ کسی عرب سے سنیں گی تو وہ کہیں گے صلوات و تسلیم، اور اگر آپ کسی سب کانٹیننٹ کے انسان سے اس آیت کا ترجمہ سنیں گی تو وہ کہیں گے درود و سلام. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے انداز کے لیے سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں دو انداز بتائے. رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرو کیسے؟ درود ان پر بھیج کر اور سلام کے ذریعے. یہاں پر درود کو تو ہم سب سمجھتے ہیں. اچھا، جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی سورۃ الاحزاب کی 56، تو صحابہ نے سلام تسلیماً کو لیا جیسے اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، اور کسی بھی مسلمان کو جب آپ سامنے دیکھتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے لیے فرسٹ ٹائم سامنے آتے ہیں، تو آپ ان کو کہتی ہیں السلام علیکم. تو صحابہ نے کہا کہ یہ سلام تو وہ ہو گیا جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ سلو کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درود ابراہیمی. اور پھر ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات درود اس طرح بھیجتے ہیں. صلوات یا درود مختلف ہیں، بٹ ان سب میں بہت قابل احترام اور بہت اہم درود، اجر کا باعث درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے اس وقت ریسیٹیشن بھی لگائی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اسی طرح ہم سیکنڈ پیراگراف پڑھتے ہیں. تو صحابہ کو سکھا دیا رسول اللہ نے کہ صلوات از درود ابراہیم، اور جب آمنے سامنے میرے ہوتے ہو، جب میں سامنے موجود ہوتا ہوں تو تم کہتے ہو سلام. اب ظاہر ہے صحابہ کرام کے لیے ڈائمینشن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اپنی حیات طیبہ میں فی الارض آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے. میں کسی کو اس وقت کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ میری عادت نہیں ہے، اور میں اس وقت کے ساتھ ساتھ علم آنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر بات کرنا چھوڑ چکی ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن بہت سی چیزیں خود ہی واضح ہو جائیں گی. نہ میں اس دنیا میں کسی کے اوپر جج بنا کر بھیجی گئی ہوں، نہ مجھے کسی کے اوپر جج بننا ہے. میرا ایمان ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتا ہے، صحابہ کے عمل کو جانتا ہے، اور اللہ سے حق مانگتے ہوئے ہر آنے والے دن میں اپنی اصلاح کرتا جاتا ہے. کسی سے کوئی مجھے کسی قسم کا گلا شکوہ نہیں ہے، نہ میں کسی کو خدا نہ خواستہ اس وقت غلط ثابت کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں. میں صرف قرآن کی آیت کا ایک اینگل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. حق ہو تو اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اور اگر میں کہیں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے. جہاں تک صلو علیہ کی بات ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ صاد لام واو صلو، صلوات جس سے بنا ہے، اصل میں یہ دعا کے لیے آتا ہے. تو جب ہم رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، اصل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھتے ہیں. درود آپ کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دینا ہوتا ہے. اب دعا کس چیز کی دینا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہمارے رسول ہیں، اللہ جیسے آپ نے ان کا اس دنیا میں مقام بلند کیا تھا، اللہ آخرت میں بھی ان کو بہترین مقام محمود عطا فرما جیسے آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو یہ صلوات آپ کی سیدھی سیدھی فرشتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کی جاتی ہے. اب اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں. سوال آتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کریں درود تو ہم نے سمجھ لیا کہ درود ابراہیم ہے یا شارٹیسٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. واٹ از دا نیکسٹ تھنگ جس کو ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں جہاں آتا ہے وسلموا تسلیما. دیکھیے، اگر تھوڑا سا بھی ہر انسان اپنی عقل کو بائسڈ کیے بغیر قرآن کی آیت کے سامنے اپنے بیسک کسی بھی اسکالر کے علم کو دیکھتے ہوئے سمجھے گا، تو یا تو اس کو بات فوراً سمجھ آ جائے گی،
یا اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا کہ سلام کا مطلب ہے، جیسے ہم رائج ایک رواج دیکھتے ہیں. رائج رواج یہ ہے کہ لوگ میلاد ارینج کرتے ہیں. اٹس اے کویسچن اینڈ فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون. کیا اللہ نے اس کو عید بنایا؟ کیا میلاد جو شکل اختیار کر گیا، وہ شکل کیا صحابہ کرام نے کبھی اڈاپٹ کی؟ اب وہ میلاد کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جس میں لوگ درود پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں وداؤٹ نیگیٹنگ اٹ. میں سورۃ الاحزاب کی اگر آیت کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلموا تسلیما جو کہا ہے، یہ سین لام میم سے بنا ہے. سین لام میم سلامتی کے لیے آتا ہے. یہ بیسک میننگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عربی زبان کے ورڈ پیٹرن مفہوم بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر سلم علیہ ہوتا ہے کسی کو سلام کرنا، وہ جو آپ کے سامنے موجود ہے. سلم بنفسہ ہوتا ہے کسی کو ٹوٹلی، کسی کے سامنے ٹوٹلی سبمٹ ہو جانا. دیکھیں، ایک ہے لفظ سلمہ، عربی زبان میں بنتا ہے، ایک ہے اسلمہ، ٹھیک ہے، ایک ہے سلمہ. تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کی شکل بدل رہی ہے. اب اسلمہ اور سلمہ فرق ہو گیا نا. یہاں پر جو آیت میں لفظ آیا ہے سلیمو، دیٹس مبالغہ. سلیمو مبالغہ کس چیز کا ہے؟ مبالغہ اس چیز کا ہے کہ تسلیم، جن کی اردو اچھی ہوتی ہے ان کو شاید میری بات اور سمجھ آئے گی. تسلیم کس بات پہ ہوتا تھا؟ تسلیم کا ایک ٹرم استعمال ہوتا تھا کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کی بات مان لینا. جھکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ اس انسان کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے درود بھیج دیا، مینس وی آر ایکسیپٹنگ ہز مقام، جو دنیا میں ان کو اللہ نے دیا، جو آخرت میں ان کو دیا جائے گا. اب ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہم ان کی بات پر لبیک کہہ کر ان کی بات کو مان لیں گے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا، جس کو ایبزارب کرنا نہایت ضروری ہے. اب یہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56. اگر آپ آرام سے میری بات مکمل کرنے کے بعد مصحف کھولیں اور سورۃ الاحزاب کھولیں اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 42 کھولیں تو آپ کو تسلیماً کا آیت 56 میں آنا سمجھ آ جائے گا. تم نے درود بھیج دیا، تم نے دعا دے دی اپنے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وسلمو، صرف وسلمو نہیں ہے. اگر صرف وسلمو ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے سلام بھیجو، السلام علیکم یا ایھا النبی. آپ کہیں جیسے آپ التحیات میں کہتی ہیں، جیسے آپ روضہ رسول پر کہتی ہیں، بالکل ایسے ہی کہیے. اگر صرف سلمو ہوتا تو ہم کہتے السلام علیکم یا ایھا النبی. لیکن یہاں ہے وسلمو تسلیماً. تسلیماً نے ایڈیشن کر دیا ہے. تسلیماً میں سبمشن ہے. دعا بھیج دی، رسول اللہ کے مقام کو پہچان لیا. Now understand what is his position in this religion. Open سورہ احزاب آیت نمبر 42. اور وہ وقت جب غزوہ احزاب ہوا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے مدینہ میں سامنے احزاب یعنی کفار کے گروپس دیکھے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اس لیے کہ مومنین سابقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائی دا ٹائم ریچنگ ٹو مدینہ آیات سن چکے تھے کہ قریش مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جب مسلمان اسلام کا دعویٰ کریں گے وہ آزمائے جائیں گے. تو جب مسلمانوں نے مدینہ کے باہر کفار کے گروپس دیکھے، احزاب دیکھے، ان کے اندر سے بے اختیار نکلا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا.
اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. آپ جب آیات کو کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھتے ہیں، the one ayah is connected to the previous ayah and the one ayah in any surah is connected to every ayah within the surah, then you will come to know the actual essence of the word and actual essence of the sentence and end of ayah. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ کو سمجھ آ جائے گا. صرف سلمو ہوتا تو السلام علیکم یا ایھا النبی، یہاں پر یہ نہیں ہے. آیت کو پڑھیں، سلیمو کے بعد تسلیمن ہے، اور آیت 42 میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مومنین نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کفار نے ایسے ہی آنا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ نے کہا وما زادہم، ان کے اس کلیم نے، ان کی اس مان جانے نے، ان کی اس ایکسیپٹیبلٹی نے ان کو کسی چیز میں نہیں بڑھایا الا ایمانن و تسلیمن، ایمان میں اور سبمیشن. Here comes the crux. Tasliman is actually just accepting what Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is saying. ان کے مقام کو پہچان کے، ان کی تعلیمات کو جان کے، ان کی تعلیمات پر ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. سلم و تسلیمن کا مطلب یہ نہیں ہے کھڑے ہو جاؤ اور کہنا شروع کر دو السلام علیکہ یا ایھا النبی. کسی نے لیا ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے with due respect. بٹ جب آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے ہمیں انٹلیکچوئل بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. کون سا انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کا جو کمپارٹمنٹ ہے برین، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، انٹل اللہ سے کوئی انسین ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو. اللہ نے ہمیں انٹلیکچوئل بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سوال کرنے سے منع نہیں فرمایا. آپ میں سے بہت سی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پچھلے ایک ہفتے میں یہ سوال کیا اور میں نے سب کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا ایک جواب دوں گی تاکہ ان تک بھی پہنچ جائے جو سوال کر رہی ہیں، اور ان تک بھی پہنچ جائے شاید جن کے ذہنوں میں یہ بات کبھی ہٹ نہیں کی بٹ کل کو اگر آتی ہے they will have the answer. سورۃ الاحزاب آیت 56 میں اللہ نے خود فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلو از دا درود، دعا بھیجو اپنے حبیب اللہ کے حبیب پر. وسلموا تسلیما کا مطلب ہے ان کے احکامات سامنے آ جائیں، ان کا عمل سامنے آ جائے، ان کی سنتیں سامنے آ جائیں. سبمٹ یور سیلف. اب آپ کے سامنے دو انٹرپریٹیشنز آ گئیں. اللہ سے مدد مانگے، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر جما دے. جو جس انٹرپریٹیشن پر جم جائیں اس عمل کے بعد، اس عمل کو اڈاپٹ کرنے کے بعد سامنے والے کو غلط مت سمجھیں. معاشرے میں نیکی ایسے نہیں پھیلتی کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک ہر وقت اور سامنے والے کو غلط ہر وقت سمجھتی رہوں. ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں کیسا رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اس نے تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اس نے آخرت کے لیے سیف رکھے ہیں. پلیز معاشرے میں انتشار نہیں پھیلائیں، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہیں کریں، ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ نہیں کریں. جو علم میں کم ہے ان کو کم علم مت کہیں. اگر آپ مجھے کہہ دیں گے یہ کم علم خاتون ہے، میں کل سے آپ کی بات نہیں سنوں گی. دیٹس اے ہیومن نارمل سائیکی. میں غصہ کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے کہیں غصہ مت کریں، آپ کا خیال ہے میں غصہ نہیں کروں گی؟ جس وقت ایک انسان غصہ کر رہا ہے اس وقت یہ نہیں کہتے غصہ نہیں کریں، اس وقت صرف اس سے پیار کرتے ہیں، دھیما ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں معاملے کو. اسی طرح سے جب آپ کے سامنے کسی ایک آیت کی امپلیمنٹیشن کی دو آراء آ جائیں، ایک ضروری نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہو، کیا پتہ دونوں ٹھیک ہو. اب لیکن مجھے تو ایک اپنانی ہے. جب ایک اپنانی ہے تو میں دل سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دوں، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر جما دے، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر جما دے. پھر اللہ آپ کو جب ایک سائڈ پر جما دے، اب سامنے والے کو باطل پر نہیں سمجھیں، بیکاز جو میرے لیے صحیح حق تھا اللہ نے مجھے اس پر جما دیا. باقی سب کے لیے آپ کے اندر ٹالرنس ہو، بیکاز سارے میرے آس پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں
Yes, I will not be part of that thing if I have understood کہ نہیں، میں نے آیت کو ہولسٹک وے میں صورت کے انداز میں سمجھ کے یہ سمجھا ہے کہ یہاں تسلیماً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھوں. میں نے یہ سمجھا ہے تسلیماً کا مطلب ہے I should submit myself. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جب میں آیا کروں محفل میں تو کھڑے مت ہوا. Now comes the time of taslim. Here I need the instruction from Surah Al-Ahzab ayat 56. رسول اللہ منع کرتے تھے صحابہ کو کہ جب میں کسی محفل میں آیا کروں تو میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا تھا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Listen to him what he is saying. Listen to him. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرنے والا بنا دے. ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں محبت کرنے کا طریقہ بھی آپ سکھا دیں. اللہ وہ طریقے بھی ایسے ہوں جو دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ دیں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بے تحاشا توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں ان کے احکامات کے سامنے تسلیم و رضا کی بہترین توفیق عطا فرما. پرابلم آتی ہے اردو بولنے والوں کو جب وہ عربی کی اصطلاح کو اردو کے میننگ سے صرف سمجھتے ہیں. قرآن اردو میں نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں. ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ اردو میں آئے گی بیکاز وی آر عجمی، لیکن سمجھنا ہم نے عربی سے ہی میننگ ڈریگ کر کے ہے. جب میں کہتی ہوں درود و سلام تو درود سے آتا ہے اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، اور جب میں کہتی ہوں سلام تو میرے دماغ میں آتا ہے السلام علیکم. یہاں تسلیم ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلام نہیں ہے، وسلام نہیں آیا ہے، وسلامن نہیں آیا ہے. عربی کے الفاظ دیکھیں، اور میں نے آپ کو آیت 42 بھی بتا دی. جب مومنین نے اللہ کے وعدے کو اور رسول کے وعدے کو سچ سمجھا، اس چیز نے ان کو صرف اور صرف دو چیزوں میں بڑھایا، ایمان اور تسلیم و رضا میں. سو سلام کا مطلب یہاں پر تسلیم ہے. تسلیم کا مطلب یہاں پر رسول اللہ کی بات پر لبیک کہنا ہے. وہ جیسا کہیں، جو کہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی بنائے جس پر رسول اللہ روز محشر فخر کریں، جس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلائیں، جس کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، جس کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر رسوا ہونے سے بچا لے. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. آپ سب کے وقت کا بہت بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہماری اولادوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا کر رکھے. یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں حق پر قائم رکھ، حق کو ہمارے سامنے واضح کر دے اور حکمت کے ساتھ ہمیں حق پر عمل کرنے والا بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے اندر ٹھہراؤ، بردباری، اعلیٰ ظرفی، برداشت اور صبر پیدا فرما دے. اللہ جو ہم سے اوپینینز میں الگ ہوں، جو ہم سے اوپینینز میں اختلاف رکھتے ہوں، ہمیں ان کے ساتھ بھی اخلاق رسول کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.